بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب، سیکریٹری شعبہ اسلامی معاشرہ اور ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے تحریکی علماء کرام، ابھی آپ ایک قیمتی لیکچر اپنی علمی صلاحیتوں کی نشو و نما کے سلسلے میں سماعت فرما رہے تھے۔ اس وقت ایک عملی موضوع ہے اور وہ موضوع یہ ہے کہ ہندوستانی سماج اور علماء کرام قبل اس کے کہ ہم اس کے موضوع پر دو چار باتیں آپ سے عرض کریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بالکل تقریری انداز کے بجائے کچھ ہم لوگ ایسا انداز اختیار کریں کہ آپ سے ہم بھی استفادہ کریں اور ایک گفتگو کی صورت اور شکل بن جائے، اس لیے کہ بہرحال یہاں ایسے لوگ ہیں جو یہ رول ادا کر رہے ہیں، تو رول ادا کر رہے ہیں تو ان کا کیا تجربہ ہے یہ بھی کچھ سامنے آ سکے۔ جہاں تک علماء کے سلسلے میں مجھے ایک بات عرض کرنی ہے، چونکہ یہاں جو اسلامی اکیڈمی ٹرسٹ کے تحت انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈی اینڈ ریسرچ کا ادارہ جماعت نے قائم کیا ہے، اس کا ایک کورس جو ہے یہ ہے کہ مختلف دینی مدارس کے فارغین عالمیت و فضیلت یا افتاء یا قضا کا کورس کر کے یہاں 2 سال سوشل سائنس، کمپیریٹو ریلیجن، انگریزی اور کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو اس گزشتہ 10 برسوں میں جو مجھے تجربہ ہوا ہے، اس تجربے علماء کے حوالے سے ایک تجربہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہاں جو کمزوریاں میں نے دیکھی ہیں وہ آپ کے اندر لازماً پائی جاتی ہوں، لیکن بہرحال وہ جو عالمیت و فضیلت کر کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں سے لوگ آتے ہیں، ان کے ہاں وہ کمی محسوس کی جاتی ہے، اور جب وہ کمی محسوس ہوگی تو کوئی آدمی ملکی معاشرے میں، ملکی سماج میں، جو ملکی سماج بولتے ہیں تو اس سے پورا ہندوستان کا سماج لیتے ہیں، یعنی ہندو، کرسچن، غیر مسلموں کی جتنی قسمیں ہوتی ہیں، الحاد اور شرک کی جتنی نوعیتیں ہوتی ہیں، سب پر مشتمل معاشرہ، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کچھ بنیادی صفات ضروری ہیں، اور اس کے لیے جو ہم نے دینی مدارس سے فارغین کے ساتھ دیکھا وہ یہ ہے کہ ان کا علم، ان کا مطالعہ جو اپنے دینی مدارس میں وہ کر کے آتے ہیں بڑا وقی ہوتا ہے، بڑی بڑی تفسیر کی کتابوں کو پڑھ کے آتے ہیں، لیکن یہ ان کے حافظے کی چیز ہوتی ہے، ان کے حافظے میں محفوظ رہتا ہے، ان کے شعور کا حصہ نہیں بنتا ہے، ان کے فہم کا وہ حصہ نہیں ہوتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر پڑھ کے آتے ہیں، امام راضی کی تفسیر پڑھ کے آتے ہیں، لیکن قرآن فہمی ان کے اندر نہیں آتی، ان کو خود کچھ نئے بات اگر قرآن کی سے کبھی وہ قرآن سے ان کے فہم کا رشتہ نہیں جڑتا ہے، ان کے حافظے کا رشتہ جڑتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ بہت کوشش کرنے لگا، چنانچہ پورا ہمارا مذہبی ڈسکورس، پورا مذہبی تبادلہ خیال، مذہب کی تمام وعظ و نشستیں، جمعے کے خطبے، سب حافظے کے لیے عمل ہو جاتا ہے، اس کو ثواب کے لیے سنتے ہیں۔ ہم لوگ فزکس کیمسٹری کا کوئی لیکچر دیا جائے تو کوئی بیچ میں شامل نہیں ہوگا، لیکن جمعے کے خطبے میں دیکھیے خطبہ دے رہا ہے، کچھ آدھا سنتا ہے، کچھ پورا سنتا ہے، خطبہ دینے والا بھی اسی کا عادی ہو جاتا ہے، لوگ ثواب کے لیے سنتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی، اگر ہندوستانی سماج میں
تحریکی علماء کوئی رول ادا کر سکتے ہیں تو اسی وقت رول ادا کر سکتے ہیں جب کا ان کا مذہبی شعور، ان کا دینی علم ان کے شعور کا حصہ بن کر ان کے وجود کا حصہ بھی بنے۔ ہم ذرا اس کو اور کھولتے ہیں، شعور کا حصہ۔ چنانچہ جب وہاں علماء کرام آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ جو معبود کا لفظ بولتے ہیں تو آپ سے اور معبود کا کیا رشتہ آپ سمجھتے ہیں؟ چچا ہے تو رشتہ سمجھتے ہیں، بیٹا ہے تو رشتہ سمجھتے ہیں، باپ ہے تو رشتہ سمجھتے ہیں، دوست ہے، پڑوسی ہے۔ یہ جو معبود کا رشتہ، اس سے کیا رشتہ آپ سمجھتے ہیں؟ آپ کے فہم کا، آپ کے شعور کا حصہ بنتا ہے کہ چھوٹے بچے کو کہتے ہیں دیکھو یہ چچا ہے، دوسرا آدمی آئے گا، ماں کا بھائی آ جائے گا تو کہ یہ بھی چچا ہے، بولے نہیں نہیں نہیں، باپ کے بھائی کو چچا کہتے ہیں، ماں کے بھائی کو ماموں کہتے ہیں، اس کے فہم کا، شعور کا حصہ بن جاتا ہے۔ آپ کو یقین مانے 99%، آپ کے احترام میں 99% کہہ رہے ہیں، مجھے کہنا چاہیے 100%۔ یہ جو انسان کا جو معبود کا رشتہ ہے وہ نہیں بتا پاتے ہیں، ان کے فہم کا حصہ نہیں، اس کو تقریر کرتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ پڑھے ہوئے ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کا کیا حصہ ہے۔ جب کوئی چیز فہم کا حصہ بنتی ہے تو وہ خشیت بن جاتی ہے۔ انما یخش اللہ من عباد العلماء، جب علم دین خشیت بن جائے، خشیت میں کنورٹ ہو جائے تو سمجھیے کہ وہ آپ کے شعور کا حصہ ہوا ہے، آپ کے وجود کا حصہ ہو گیا۔ تو پہلی بات تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ ہم بہت سے نکات آپ کو بیان کر دیں، لیکن آپ یقین مانیے، آپ ایک جب مسلم سماج کی بات ہوتی تو دو چار باتیں کہہ دیتے۔ ہندوستانی سماج ایک ڈائنامک سماج ہے، ہر آن بدلتا ہوا سماج ہے۔ ہندوستان میں آزادی کے بعد ایک نئی کشمکش وہاں شروع ہو گئی ہے، شیئرنگ آف پاور کی، شیئرنگ آف پوسٹ کی، آئیڈیاز کی، سب کی بحث۔ ایک ہندوستانی معاشرہ ایک ڈائنامک، ایک متحرک، ایک فعال، ہر آن بدلتا ہوا، ایک وقتی دھیرے دھیرے ندی کا پانی جو بہتا ہے، لیکن جب طوفان آتا ہے تو جس طرح سیلاب کا، تو مسلم معاشرہ ایک ٹھہرا ہوا معاشرہ ہے۔ کچھ چیزیں ادھر ادھر کی جب آ جاتی ہیں تو اس میں ایک ابال جوش آ جاتا ہے، لیکن ہندوستانی معاشرہ جو ہے اس میں ایک نئی ڈائنامزم ہے۔ اس ڈائنامک سماج کے اندر اگر علماء کرام اپنا کوئی رول تعین کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ہر آن بیدار ہونا ہوگا اور ان کے اپنا فہم ہونا چاہیے، تاکہ ان کے اندر ایک اجتہاد کی بصیرت ہو، ایک اجتہاد کی قوت ہو۔ ہم فتوے کی زبان بولتے ہیں، ہم فتوے کی زبان بالکل دوسری ہوتی ہے۔ ایک مفتی یہ سمجھتا ہے کہ اس سلسلے میں ہم نے ایک بات کہہ دی اور اس کو لوگ مان لیں، لیکن سماج میں جب کوئی آدمی کمیونیکیٹ کرتا ہے، جب گفتگو کرتا ہے تو فتوے کی زبان میں سماجی رول نہیں چلتا ہے، انسٹیٹیوشن سماجی رول ادا کر سکتا ہے۔ کوئی ایک ادارے سے ایک فتویٰ حاصل ہو گیا، اس سے منسلک لوگ اس کو مان لیں گے، لیکن بہتا ہوا سماج، رواں دواں معاشرہ، اس میں فتوے کی زبان نہیں چلتی ہے، اس میں افہام تفہیم کی، دلیل کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، اس میں لچک پیدا کرنے کی زبان چلتی ہے۔ اور یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جو لفظ کو، اصطلاحوں کو، سماج میں بہتی ہوئی لہروں کو، لہروں کے اندر پلتی ہوئی اداؤں کو، سب کو ٹھیک ٹھیک سمجھتا ہو۔ تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو لفظ آپ بولیں، جو چیز آپ کام کریں، سماج میں غور و فکر کرنے کی کوشش، اور آپ کا علم آپ کے شعور کا اور آپ کے وجود کا، آپ کے کردار کا حصہ بن جائے۔ آپ کے اندر سوشل کمٹمنٹ ہی نہیں آئے گا۔ آپ کو جب یہاں سے سرکولر جائے گا کہ آپ امن کا کام کیجیے، تو آپ سرکولر کی روشنی میں دیے ہوئے نکات پر باہمی مشورے سے کوئی منصوبہ بنا کر روب عمل لانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا اس ایشو سے کوئی کمٹمنٹ نہیں پیدا ہوگا، اس سے آپ کا ایسا تعلق نہیں ہوگا،
وہ آپ کے نصب العین کا حصہ نہیں بنے گا، اس میں آپ کی دل کی دھڑکن نہیں آئے گی، آپ اس کی آنچ معاشرے کی اس میں جو آگ جل رہی ہے اس کی آنچ آپ کو نہیں لگے گی۔ یہاں سے بتایا جائے گا کہ آپ کو وہاں اتنا ٹیمپریچر پہ آگ جل رہی ہے، آپ کو متحرک ہونا چاہیے۔ وہ جو وہاں سیلاب آیا ہوا تو اس سیلاب کو خود آپ نہیں محسوس کریں گے۔ اس لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے تحریکی علماء اس ذہنی سانچے کو جو مدرسے میں مذہبی تعلیم کا جو پورا ڈسکورس ہے، وہ ڈسکورس ایک جامد طرح کا ڈسکورس ہے جس میں علم منتقل ہوتا ہے لیکن مستقل حافظے میں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے، اس سے عام طور سے نکلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تحریکی لٹریچر کی جو خوبی ہے وہ یہی خوبی ہے کہ تحریک کا لٹریچر شعور میں حرکت پیدا کرتا ہے، صرف عمل میں نہیں حرکت پیدا کرتا، شعور میں حرکت پیدا کرتا ہے تاکہ آدمی غور و فکر کرے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ تحریکی علماء جب ہم بولتے ہیں تو میرے ذہن میں جو پرسپشن بنتا ہے وہ یہ کہ دینی مدارس سے فارغین جنہوں نے حافظے کی سطح پر دین کا علم حاصل کیا ہے، بزرگوں کی صحبت سے عادت کی سطح پر تربیت حاصل کی ہے، وہ اپنے شعور کی سطح پر اپنے دین کو متحرک کر کے اپنے وجود کا حصہ اور کردار کا حصہ بنائیں گے۔ اس کو ہم کہتے ہیں تحریکی علماء۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو ان کے لیے کچھ رول متعین کرتے ہیں۔ مجھے رانچی میں ایک عالم اور ایک غیر عالم کی گفتگو یاد آ رہی ہے اس وقت، اس کے بعد ہم آپ سے رول کے بارے میں کہیں گے۔ ہمارے ایک عبد القیوم بھائی تھے، پرانے زمانے کے میٹریکولیٹ تھے، اور ایک دیوبند کے قاسمی تھے، بڑے عالم دین تھے، دیتے تھے۔ وہ ان سے جب بات چیت کرنے لگے، جو وہ قاسمی صاحب ان کو قائل نہیں کر سکے تھے، یہ تفہیم القرآن کا حوالہ دے رہے تھے، تو بہت زور سے وہ بگڑے۔ یہ ظاہر ہے آپ کو عربی زبان نہیں آتی اور چلے ہیں عالم دین سے بحث کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ سے زیادہ عربی تو ابو لہب کا کتا جانتا تھا، اس کو تو عربی میں بلاتا تھا تو دین بھی جانتا تھا۔ عربی زبان جاننا ایک چیز ہے، دین جاننا ایک چیز ہے، یہ دین میں معاون ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے کہ ہم چونکہ مدرسے سے فارغ ہو کے آئے ہیں اور ہم کو فلاں استاد نے پڑھایا ہے اور وہ بہت بڑے استاد ہیں، اس لیے ہم کمیونیکیٹ بھی ایفیکٹولی کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ تحریک اسلامی کے جو علماء کا حلقہ بنایا گیا ہے وہ کتنا مؤثر اور کتنا بہتر ادا کر رہا ہے۔ مطلب ایک تنظیم بنا دی گئی ہے، وہ کام تو وہی کر رہے ہیں لیکن علماء کے نام سے، وہ بات صحیح نہیں۔ اب ہم آگے بتائیں گے کہ وہ کیا کام ہے جو ہمیں یہ عام معاشرے میں ادا کرنا چاہیے۔ حضرات، جب ہم علماء کرام بولتے ہیں یا علماء کا حلقہ بولتے ہیں تو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں گراس روٹ لیول پر، ہر سطح پر جن کی مذہبی قیادت عام طور سے مسلم معاشرے میں مقبول ہے یا اس کا لوگ اعتراف کرتے ہیں۔ جب ہم اسٹوڈنٹ بولتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ پڑھ رہا ہے، جب ہم بزنس مین بولتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ تجارت کر رہا ہے بازار میں، جب ہم وکلا بولتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کورٹ میں پریکٹس کر رہا ہے، جب ہم علماء بولتے ہیں تو ہم اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ مسلم سماج میں کسی نہ کسی سطح پر اس کی حیثیت ایک مذہبی مرجع کی، اگر وہ مسجد میں ہے تو امامت کرتا ہے، خطیب ہے، لوگ اس سے مسئلے مسائل رجوع کرتے ہیں، تو کسی نہ کسی درجے میں وہ مرجع ہے معاشرے کا، کسی نہ کسی درجے میں وہ قیادت کر رہا ہے۔ یہ تو تحریکی علماء کا رول جو ہم متعین کریں گے تو یہ رول ادا کریں گے کہ اس پوزیشن میں، یعنی اس قائدانہ پوزیشن میں اس کو کیا کرنا چاہیے۔ عام انسانوں کا جو رول ہے وہ نہیں، لیکن ہم سمجھتے یہ ہے کہ موجودہ ہندوستان میں جو ہندوستانی معاشرہ بنا ہے وہ کیسے بنا ہے، یہ سمجھ جانا چاہیے۔ جب یہ نہیں ہم سمجھیں مسلم معاشرہ کیسے بنتا ہے، مسلم معاشرہ دو بنیادوں پر بنتا ہے، لا الہ پر اور رسول اللہ پر، یعنی توحید اور رسالت کی بنیاد پر ہمارا معاشرہ اخوت کا معاشرہ، ایمانی بنیاد پر جو معاشرہ بنتا ہے اخوت، وہ مسلم معاشرہ کہلاتا ہے۔ ہندوستان میں جو ہندوؤں کے ساتھ اور کرسچنوں کے ساتھ
اور جو یہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا معاشرے بنانے کی کیا بنیاد ہے؟ ایک پڑوس کا رشتہ ہوتا ہے، پڑوس کے رشتے سے صرف نہیں ہے، کیا رشتہ ہے؟ ہندوستان میں پہلی دفعہ ہندو اور مسلمان سب لوگ آج تک یہ رشتہ نہیں بنا تھا۔ جب ہندوستان آزاد ہوا اور ہندوستان آزاد ہونے کے بعد ہم نے ایک دستور، ایک کنسٹیٹیوشن اڈاپٹ کیا اور یہاں کے سٹیزن بنے، تو سٹیزن شپ کا جو رشتہ ہے فریٹرنیٹی کا، یعنی سٹیزن شہریت کے حوالے سے جو اخوت کا رشتہ بنتا ہے ہندوستان میں، جس میں سارے لوگ شریک ہیں، یہ معاشرہ کی بنیاد ہے۔ اس سے پہلے نہ ہندو کبھی سٹیزن بنے تھے اور نہ مسلمان کبھی سٹیزن بنے تھے، وہ بھی سبجیکٹ تھے اور ہم بھی سبجیکٹ تھے۔ بادشاہت میں تو رعیت ہوتا ہے نا، رعایا ہوتی ہے، تو چاہے مغل بادشاہ ہو، چاہے مسلمان حکمراں ہو، چاہے ہندو حکمراں ہو، کوئی بھی حکمراں تھے، یہاں کی عوام رعایا تھی۔ انگریز جب آ گئے تب بھی ہم سبجیکٹ تھے، لیکن وہ سبجیکٹ ایک دم اور غلامانہ حیثیت میں تھے۔ جب ہم بالکل آزاد ہو گئے اور نیا پولیٹیکل سیاسی انقلاب آیا فرانس کے انقلاب کے نتیجے میں، اور ایک نئی تنظیم سیاسی ہوئی، تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایک شہریت کا ایک نیا رشتہ۔ شہریت اور ہندوستان کا سفر کیسے شروع ہوا؟ اس شہریت کے نتیجے میں جو انسٹیٹیوشن وجود میں آیا وہ جمہوری اصول پر گراس روٹ لیول سے، یعنی پنچایت، اسمبلی سے لے کر کے ہائر لیول پر، پھر ایڈمنسٹریٹو لیول پر جتنے تانے بانے ہندوستانی معاشرے کے ہیں وہ اسی رشتے کی بنیاد پر چل رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے جو علماء کرام ہیں، سب سے پہلے مسلمانوں کو بھی اور ہندو معاشرے سے اس رشتے کو زیادہ سے زیادہ تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جہاں پر ہیں، ہم لوگ تو بہت بڑے بڑے غیر مسلموں کے حلقے میں اپنے علاقے میں جب جاتے ہیں تو اس رشتے سے بات کرتے ہیں، ہندو بھی بیٹھے رہتے ہیں، بی جے پی کے لوگ، آر ایس ایس کے لوگ بھی بیٹھے رہتے ہیں، وہ بھی یہ نہیں سوچ پاتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو نیا وہ بھی اسی رشتے میں رہتے ہیں، بادشاہت کے دور میں رہتے ہیں، اور مسلمان بھی بے شعوری میں کبھی کبھی اسی بادشاہت کے دور میں گفتگو کرتا ہے۔ تو گویا اس نئے سماج کا جو ذہن ہونا چاہیے، ہم آگے بڑھے ہیں، اور آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک نئے رشتے میں شعوری طور پر بندھے ہیں، اور اس ملک کو اس رشتے کے حوالے سے ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو ایک بات یہ ہے کہ یہ اس نئے رشتے کا شعور مسلم اور ہندو سماج کے اندر ہونا چاہیے۔ یادو میں، کمیونٹی میں، اپر کاسٹ، بیک ورڈ کا، آر ایس ایس کے بڑے سے بڑے کٹر آدمی سے، جیسے دو بھائی میں لڑائی ہوتی ہے لیکن کہتے نہیں کہ وہ میرا خالازاد بھائی ہے، خراب ہو گیا ہے، وہ ہمارا چچازاد ہے، وہ بدماش ہو گیا ہے، کہتے ہیں نا، ایک رشتے کا حوالہ دیتے ہیں۔ ہندوستان میں چاہے کٹر سے کٹر مخالف ہو مسلمان کا، ہمارے اور اس کے درمیان شہریت کا، سٹیزن شپ کا ایک فریٹرنیٹی کا رشتہ ہے۔ ہم مسلمانوں میں کہتے ہیں کہ مسلمان ہے، وہ ہمارے یہاں بھی بہت سے جھگڑے ہیں، تو کہتے ہیں ہمارے کلمے کی بنیاد پر۔ جماعت اسلامی کے تعارف میں مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب نے ایک بات لکھی ہے کہ جماعت اسلامی جتنے مسلمان ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ والے، سب جماعت اسلامی کے رکن ہیں، لیکن ان کو اپنی اس رکنیت کا شعور نہیں، کہتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے یہاں کٹر سے کٹر جو رام مندر بنانا چاہتے ہیں، مسلمان کے قتل عام کے درپے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم سب لوگوں نے مل کے، ہمارے باپ داداؤں نے مل کے ایک نیا رشتہ بنایا ہے، اور وہ رشتہ ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے، بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا کے لیے اور پورے دنیا کے لیے، اس علاقے کے امن و امان کے لیے، ترقی کے لیے بہت قیمتی اور اہم رشتہ ہے، اور بڑے سمجھدار اور بہترین انسان تھے۔ اس ڈسکورس کو، اس رشتے کو زیادہ سے زیادہ کمیونیکیٹ کرنا، تعلیم دینا، اس کی تربیت کرنا کہ مسلمان اور ہندو کا جو رشتہ، نیا رشتہ ہے، پڑوسی ہے تو ایک رشتہ اور بڑھ گیا، اس سے دوستی ہے تو دوستی کا ایک رشتہ اور بڑھ گیا، لیکن جتنے لوگ ہیں یہ سب
سٹیزن شپ کے نئے رشتے میں آزادی کے بعد بندھے ہیں، اور ہم سب کی برابر ذمہ داری ہے کہ یہ کشتی ہندوستان کی ڈوبے نہیں، اس میں چھید نہیں۔ یہ رول تحریکی علماء کرام کو اس رشتے کو تازہ کرنا۔ میں بڑے بڑے ہندوؤں کے جلسے میں جہاں بہت تلخ لوگ ہوتے ہیں، ہم نے کہا افسوس کہ سٹیزن شپ کی میٹھاس، رشتے کی میٹھاس کو جتنا گوتم بدھ نے سمجھا، جتنا مہاتما گاندھی نے سمجھا، مولانا آزاد نے سمجھا، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا، یہاں کے بڑے بڑے اسکالر نے سمجھا، خود ہندو اسکالر نے سمجھا، آپ جو ہے نادانی کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں رہے۔ تو سٹیزن شپ کے رشتے کو نیشن اسٹیٹ میں مختلف تہذیبوں کے رہنے والے کے جو رشتے ہیں، اس میں جو آزاد معاشرے میں لوگ شہریت کا جو نیا رشتہ ہے، اچھا یہ بحث آپ کو پرانے اس میں نہیں ملے گی، پرانی کتابوں میں جو نیا فنومینا ہے دارالاسلام اور دارالحرب کی بحث میں نہیں ملے گی۔ تو یہ کام ہم لوگوں کرنا، یہ رشتہ جو ہے دن بدن کمزور خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس رشتے کے حوالے سے جب یہ رشتہ ہے اور یہ رشتہ خراب کرنا لوگ چاہتے ہیں، بگاڑنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کہ میاں بیوی کے درمیان رشتہ خراب جو لوگ کرنا چاہتے ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے، بھائی بھائی میں لوگ کوئی لڑانا چاہتا ہے تو دور کرنا چاہیے۔ تو ہم کو یہ پورا جو ہے ڈسکورس ہے، اس ڈسکورس موجودہ ہے مسلم ہندوستانی معاشرے میں ایک نیا ڈسکورس سٹیزن شپ کے، فیٹرنیٹی، برادرانہ رشتے کے جو فوائد ہیں ساؤتھ ایشیا کے اور ہمارے ہندوؤں کے بھی اور مسلمانوں کے بھی، اس کو بلا خوف کے، بغیر ڈر کے، بغیر کسی گھبراہٹ کے پیش کرنے کا کام ہم کرنا چاہیے، اور ہم کو لوکل سطح پر ایک پرامن اور متوازی ہندوستانی سماج بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر یہاں جتنے علماء کرام تشریف فرما وہ اپنی اپنی جگہوں پر اس رشتے کی خوشبو کو بکھیرنے کے کام میں اپنے اپنے علاقوں میں لگ جائیں، اور اس سلسلے میں وہ خود بھی کسی خوف اور ڈر کا شکار نہ ہوں، یا وہ خود بھی اس رشتے کی میٹھاس کو نہ سمجھیں۔ وہ سٹیزن شپ کے رشتے کو ابھی ہندو مسلمان میں جھگڑا ہو رہا، مسلمانوں کو جو ڈر اور خوف ہے اس سے بچنے کے لیے استعمال کرنا نہیں، اس ایمان کی بلندی سے، جس بلندی پر پہنچ کر کے آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مودی جی کا پابند نہیں ہے، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی RSS کی پلاننگ سے نہیں ہو رہا، کسی سازشی کی مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ تو یہ جو سطح ہوتی ہے آدمی کی، یہ بڑی اہم سطح ہوتی ہے۔ اس سطح پر اس رشتے سے بننے والا ڈسکورس کو ہم اپنے اپنے علاقے میں کھڑا کریں، اور اس کے لیے ایک ہدف بنائیں پرامن اور متوازن لوکل سماج، مسلم ہندوستانی معاشرے۔ تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ امن کا قیام، امن، پیس۔ اور پیس کے سلسلے میں ایک ضرورت پولیٹیکل ہے۔ علماء کرام سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جمعے کے خطبے میں اپنے نوجوان نہیں، امن جو ہے، امن کا قیام دین کا تقاضا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو آباد کرنا چاہا تو آپ رب اجعل ھذا بلدن آمنا، اللہ اس کو امن کا شہر بنا۔ تو خانہ کعبہ کے جو بڑے اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تو کہا لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ یہ جو امن ہے، یہ جو پیس ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی اسکیم کا حصہ ہے، اور اس کی مرضی کو حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، ہماری دین کا تقاضا ہے۔ تو گویا لوکل لیول پر پیس اور امن کا قیام جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے زبان بدل جائے، اس کے لیے رشتے بدل جائیں، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ یہاں پر موٹی موٹی باتیں تو بتائی جا سکتی ہیں، لیکن عملاً آپ جہاں پر ہیں وہاں پر کی جو ہندو، مسلم، سکھ، امیر غریب کی جو آبادی ہے اس میں پیس اور امن کیسے قائم کر سکتے ہیں، پہلے تو مسلم معاشرے کو ہی بتانا ہوگا کہ یہ پیس اور امن۔ مسلمان نوجوان اکھڑ جاتے ہیں کہ ہم آپ ہم کو ڈرائیے مت، ہم کو گھبرائیے مت، ہم
نتیجہ کہ لیکن پیس اور امن کا قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، تحریک اسلامی کی حکمت عملی میں، قرآن کے نفاذ کی حکمت عملی میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے ہر جگہ نہ صرف یہ کہ امن خراب نہ ہو اس کی بھی پیش بندی آپ نے کی۔ آپ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ دیکھو میرے بعد یہ سب حالات ہوں گے تو تم جب تک کہ کفر بوا نہ ہو، جب تک کہ امام جو ہے حکومت جو ہے نماز قائم کرتی رہے، تم اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے، گریزی نہ ہو، جنگ نہ ہو۔ آپ سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد خلافت کا مسئلہ اٹھے گا، آپ نے اور عرب میں خلافت کس کی قائم ہو سکتی ہے سیادت، تو آپ نے اوس و خزرج کے لوگوں کی تربیت کی، اور آپ یہاں اس کا موقع نہیں، آپ سب اہل علم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کس طرح ان کو تیار کیا۔ پھر مکے سے آپ مدینہ آ کر کے رہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں خانہ کعبہ کی نزدیکی کی قیام کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ کے مدینے آ کے رہے، اور آپ نے مدینے کے لوگوں کو آخرت کے لیے، اپنی صحبت کے لیے، جنت میں آپ سے ملاقات کے لیے اور حکومت میں حصہ داری کے بجائے آپ نے ان کو الگ رکھنے کی کوشش کی تاکہ وہ خوریزی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم لوگ پڑھتے تو ہیں کہ آپ وہ کیا غار میں تھے 3 سال تک، غار شعب ابی طالب میں، شعب ابی طالب میں حضور تھے۔ اس زمانے کی سوشالوجی کو ہم نہیں جانتے ہیں، ایسے دولے پتلے لوگ نہیں تھے، ایسے مرے ٹوٹے نہیں تھے، وہ چاہتے تو لڑ جاتے، لیکن انہیں اس کو پسند کیا صرف امن کے لیے۔ حبشہ ہجرت کرنے والوں میں کچھ ایسے لوگ نہ تھے جو ڈٹ جاتے چلیے جو ہونے والا ہو جائے مکے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو آپ نے آ کے اس جوش کی حالت میں نماز تو پڑھ لی، لیکن اس کے بعد خانہ کعبہ میں نماز با جماعت نہیں ہوتی رہی۔ تو آپ یہ دیکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی رسالت، دعوت و تبلیغ، اسلام کی تبدیلی، اس سب کے عمل میں جو بہت بنیادی اسٹریٹجی رہی ہے، اور پیس اور امن کا قیام، یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں حکم بھی آ گیا۔ کوئی آدمی دین کو سمجھنا چاہے تو اس کو چھوڑ دو اور اس کو امن کی حالت میں لاؤ۔ تو گویا پرامن سماج کا قیام، پرامن اور متوازن سماج، یہ بہت بڑا اس وقت رول ہے گراس روٹ لیول پر۔ اس کے لیے جو مسجد ہے، جمعے کے خطبے ہیں، آج دیکھیں کتنی جگہ آگ لگی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کس طرح ہو جاتا ہے۔ تو اگر تحریکی علماء مسجد کے امام کی حیثیت سے، جمعے کی خطیب کی حیثیت سے، وہ جہاں رہتے ہیں مذہبی پیشوائی کی حیثیت سے، آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کی وجہ سے مذہبی دینی پیشواؤں کے ایک گروپ کے فرد ہونے کی حیثیت سے اگر وہ چاہیں تو اس وقت ملک میں امن کے قیام اور متوازن معاشرے کے قیام کے سلسلے میں ہندو اور مسلمانوں کے اندر تعلیم و تربیت، اس کی تربیت کام کر سکتے ہیں۔ اور وہ مسجد، ہر مسجد کے آس پاس غیر مسلم بھی رہتے ہیں، کون آدمی ہے، کون محلہ اس سے خالی ہے، اس کے یہاں جینا و مرنا ہوتا ہے، دکھ و سکھ ہوتا ہے، کہاں تک جایا جا سکتا ہے، کہاں تک نہیں جایا سکتا۔ اگر ہم نے المینار مسجد بڑا گائی موڑ پر رانچی میں بنوائی، میری یہ پوری کوشش رہی، جب وہ مسجد بننے لگی تو اس وہاں کی آبادی نے، ہم جب وہاں امیر حلقہ تھے تو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ جتنے اہم نکڑ کے مقامات ہیں وہاں مسجد کی تعمیر کی جائے، اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ سے مسجد مکہ سے جب آئے تو مدینے سے پہلے آپ نے وہاں مسجد بنا دی۔ کون سی جگہ ہے؟ اور وہاں کے لوگ شفٹ ہو کے مدینہ آنا چاہتے تھے، آپ نے وہ اس کے اہم مقامات کی وجہ سے اس کی فضیلت کو بھی کیا اور خود جاتے تھے وہاں۔ تو وہ جگہ ایسی ہے جہاں پر مسجد بننی چاہیے تھی، تو ان لوگوں نے بھی دیکھا کہ یہ تو بڑی نکڑ کی جگہ پر مسجد بن رہی ہے، میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو روک دیا کام کو، ساری آفس کی کارروائی کر کے، اور وہاں یہ کیا کہ رات میں اگر کوئی غیر مسلم اتر جائے تو اس کے قیام کی جگہ ہے، وضو خانے میں غیر مسلم پانی پی سکتا، ہاتھ منہ دھو سکتا ہے، سارا غیر مسلم وہاں آ سکتا ہے۔ پھر اب جماعت نے ادھر افطار اور مسجد وزٹ کا، ہم نے وہاں مسجد میں مستقل پروگرام غیر مسلموں کے کیے ہیں
کتنے غیر مسلم بنگال سے آئے اور یہ آئے، انہوں نے وہاں جو پروگرام کیا تو انہوں نے کہا آج تک ہم نے مسجد میں پروگرام نہیں کیا تھا۔ جمعے کے خطبے کو اس طرح آرگنائز کرنا، ہوتا کیا ہے، چلے آ رہے ہیں اور اس کے بعد روڈ کو جام کر دیتے ہیں، سائیکل یہ وہ لگاتے ہیں، اور اس میں ایک ہم لوگوں کو ایک میجورٹی امپلس ہوتا ہے نا کہ یہاں پر ہم لوگ اتنی بڑی آبادی ہے تو کیا وہ لوگ راستہ گھیر دیتے ہیں تو ہم یہاں پر 5 منٹ نہیں گھیر سکتے ہیں، لیکن نہیں، حسن انتظام وہاں پر کرنا چاہیے۔ وہاں ٹیمپو اسٹینڈ رہتا ہے، ٹیکس، بہت سی چیزیں رہتی ہیں۔ تو اگر ہم اس کو عنوان بنا دیں، ابھی ایک تو جو رشتہ ہے ہندوستانی نیا سماج جو بن رہا ہے شہریت کی بنیاد پر، اس رشتے کو اجاگر کریں، اس کے جو تقاضے دستور میں ہیں، اسلامی اخلاقیات میں ہیں، انسانیت کے اندر ہے، اس کو اجاگر کریں اور اس کی عملی تدابیر بھی اختیار کریں اور اس میں توازن کے ساتھ ایک رول ادا کریں، تو بہت بڑی خدمت اس وقت ہم انجام دے سکتے ہیں۔ آپ لوگ اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے اب تک 3 باتیں رکھی ہیں، آپ اس سلسلے میں کوئی چوتھی بات کا اضافہ کریں تو میرے علم میں اضافہ ہوگا اور پھر ہم لوگ ایک دوسرے سے بات چیت